ایک دن سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، قاضی صاحب اور بہت سے وزیر دربار میں موجود تھے اور سلطان شمس الدین التمش ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ یہ سب ابھی چل رہا تھا کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے باہر ایک عورت کی زوردار چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت کی چیخیں سنی تو تمام دربار میں سناٹا چھا گیا اور سلطان شمس الدین التمش نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر عورت کو اندر لے آؤ، اس عورت کی گرددار آواز میرے سینوں کو چیر کر رکھ دے گی۔ سلطان کے حکم پر سپاہی باہر گیا اور ایک عورت کو دربار کے اندر لے آیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس سے پوچھا، ایک خاتون، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے کہ تم اتنا زور زور سے چلا رہی تھی؟ تو اس نے کہا، سلطان شمس الدین التمش، ایسے مسئلے کے بارے میں کبھی نہ پوچھو جس مسئلے کو تم حل نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو گرجدار لہجے میں بولا، اے خاتون، یہ سلطان شمس الدین التمش کا دربار ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک آدمی نے میرے ساتھ غیر شرعی نکاح کیا اور اب اس کا ناجائز بچہ میری گود میں ہے۔ جب میں 2 ماہ کا بچہ اس کے پاس لے کر گئی تو اس نے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو وہ غصے کے عالم میں کہنے لگا، اے خاتون، تم جانتی ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت اس آدمی کا نام لو، اس کی ابھی اور اسی وقت گردن اتار دی جائے گی۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے کہی تو وہ عورت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، سلطان شمس الدین، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا اور جس کا بچہ میری گود میں موجود ہے، اگر میں اس کا نام لے لوں تو تم مجھے ہی قتل کروا دو گے۔ یہ سن کر تمام درباریوں کو اس عورت کی باتوں میں تجسس ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کون سا آدمی ہے جو سلطان شمس الدین التمش کی حکومت میں یہ جرأت کر سکتا ہے، اور آخر وہ کون ہے جس کا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ سلطان اس کو سزا نہیں دے گا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنی نشست سے اٹھے اور اس عورت کو کہا، اس آدمی کا نام بتاؤ۔ تو جب اس عورت نے اس آدمی کا نام لیا تو تمام دربار زلزلے کی طرح ہلنے لگا اور ایسے لگا کہ سلطان کے نیچے سے تخت کہیں غائب ہو گیا ہو۔ سلطان خود کو زمین پر گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا، میں ہندو ہوں اور یہ ناجائز بچہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے۔ اس نے مجھ سے غیر شرعی نکاح کیا اور اس سے یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا، اور جب میں یہ بچہ خواجہ صاحب کے پاس لے کر گئی تو اس نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب سے بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو کہا، اے خاتون، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان کو جلال میں دیکھ کر وہ عورت بولی، میں نے کہا تھا نا کہ جب میں اس آدمی کا نام لوں گی تو سلطان شمس الدین التمش کا تمام تر غصہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ تم صرف مظلوموں پر اور لاچار لوگوں پر حکم چلا سکتے ہو۔ یہ بات سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت کو کہا، عدالت لگے گی اور انصاف ہوگا، تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کے الزام کا یہ واقعہ پوری دہلی میں سردام آندھی کی طرح پورے صحرا میں پھیل گیا۔ یہ بات بوڑھے، نوجوان اور بچے کی زبان سے سنائی دیتی تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ایک ہندو عورت نے بدکاری کا دعویٰ کر کے ناجائز بچے کا باپ کہہ رہی ہے۔ ہر جگہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ یہ ہندو عورت جھوٹ بول رہی ہیں تو کوئی کہتا کہ شاید خواجہ شاہ صاحب کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ جب اس بات کی خبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چلی تو ڈنڈے کے سہارے اگلی صبح خواجہ صاحب عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب خواجہ صاحب عدالت میں تشریف فرما رہے تھے تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے آداب میں اٹھنے لگے۔ تو خواجہ صاحب نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، اب میں آپ کا پیر بن کر نہیں بلکہ ایک ملزم بن کر عدالت میں آ رہا ہوں، لہٰذا ایک عام ملزم کی طرح مجھے عزت دیجیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حاضر ہوئے اور آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا، اے سلطان، بتاؤ اس عورت کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کوئی ایسا گواہ موجود ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے اس ہندو عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا کوئی گواہ موجود ہیں؟ تو اس عورت نے 3 ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اس بات کی گواہی دی کہ خواجہ صاحب تہجد کی نماز کے وقت اس عورت کو پردے کے پیچھے لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔
اور یہ ناجائز بچہ جو اس عورت کی گود میں رو رہا ہے یہ خواجہ صاحب کا ہے۔ وہ ہندو عورت نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب تمام گواہان گزر گئے تو اب اس عورت نے کہا خواجہ صاحب کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جب اس عورت نے یہ دلائل دیے تو خواجہ صاحب بولے، سلطان شمس الدین التمش، کیا آپ مجھے ایک رات کی مہلت دے سکتے ہو؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کل سنانا۔ جب یہ بات سلطان کو خواجہ صاحب نے کہی تو سلطان شمس الدین التمش رونے لگا اور کہا، خواجہ صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سلطان شمس الدین التمش کون تھا، آپ کی بہادری کے قصے کس طرح مشہور ہوئے، اور سلطان شمس الدین التمش کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا رشتہ تھا۔ دوستو، شمس الدین سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامہ کا تیسرا بادشاہ دو قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اور اس نے اسے ہونہار دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے عہد سلاطین کا ایک صاحب امتراک بادشاہ تھا، جس نے اپنے عہد میں ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں حیات تھے، اور سلطان آپ کی ذات کی روشنی سے محروم نہیں تھا۔ سلطان شمس الدین کی زندگی کا ایک واقعہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، بہت مشہور ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کا جنازہ تیار تھا تو ایک بھی ایسا شخص نہ مل سکا جو اس شرط پر پورا اترتا۔ تب سلطان شمس الدین التمش یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ آج حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا بانڈا پھوڑ دیا۔ اسی طرح سلطان نے خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس سلطان کی زندگی میں عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں تو بتائیں کہ اس سلطان کی سلطنت کیا ہوگی اور اس کی عدالت میں انصاف کیسا ہوگا۔ دوستو، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ خواجہ صاحب اسی وقت عدالت سے الٹے قدموں چل پڑے تو آگے کے مریدین نے کہا، حضور سواری تیار ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے کہا، ساری زندگی سواری پر گزاری ہیں، لہٰذا اب لوگوں کے درمیان سے پیدل چل کر جانا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک ہندو لڑکی کا بدکاری کا الزام لگانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری پاکیزگی کی باتیں تو اتنی دہلی میں نہیں پھیلی تھی جتنا میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہوئی۔ خواجہ صاحب رات کو جب نیند میں سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کو فرمایا، خواجہ صاحب میرا انتظار فرمائیں، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگلی صبح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حاضر ہوئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ 3 دن کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں اور ان کے آنے تک کا انتظار کیجیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور اس دن دنیا کی انوکھی عدالت لگی۔ پیر کٹہرے میں کھڑا تھا اور اپنے مرید کو جواب دے رہا تھا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو اسی وقت وہ عورت بولی، حضور یہ صرف ایک فطور ہیں، کیونکہ ایک رات میں نہ ہی کوئی اجمیر سے آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، لہٰذا خواجہ صاحب کو کسی نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے۔ تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، یہاں انصاف ہوگا، لہٰذا تمہیں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ صاحب کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ وقت گزرتا رہا، تیسرے دن کی شام ہو گئی، لیکن ابھی تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں پہنچے تھے۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز کی جماعت کرائی تو جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آخری صف پر ایک شخصیت تھی جس کی 2 رکعتیں رہتی تھیں، اور وہ شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جا کر آپ کے گلے لگ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا، اب میں آ گیا ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات خواجہ صاحب نے کہی تو نہ صرف خواجہ صاحب قطب الدین صاحب رو رہے تھے، بلکہ پوری کی پوری مسجد میں تمام نمازی
ख्वाजा साहब को देखकर रोने लगे। सुबह अदालत लगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के साथ अदालत में हाजिर हुए। ख्वाजा साहब ने देखा कि एक औरत कटहरे में 2 माह के बच्चे को साथ लिए खड़ी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को कहा, इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के करीब गए और बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाते हुए कहा, ए बच्चे, तुम गवाही दो कि तुम्हारा बाप ख्वाजा साहब नहीं। ये देखकर वो औरत हंसने लगी और कहा, ख्वाजा साहब, लगता है कि आपके मुरीद पर इल्ज़ाम लगने के बाद आप सटिया गए हैं। कभी 2 माह के बच्चे ने भी बोलना सीखा। तो ये सुनकर ख्वाजा साहब ने कहा कि ए औरत, तुम सब्र करो, ये बच्चा ज़रूर बोलेगा। अदालत में मौजूद लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब को हैरानगी से देख रहे थे। लोग सोच रहे थे कि शायद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपने साथ कोई ठोस सबूत लेकर आए होंगे जिससे ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह पर बदकारी का लगा इल्ज़ाम धुल जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब की इस बात को देखकर लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। सारी अदालत बड़े बड़े सरदारों और वज़ीरों से भरी हुई थी। चंद लम्हे गुजारकर फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब उस औरत के करीब गए और दोबारा उस बच्चे को आवाज़ लगाई और कहा, वक्त आ गया है, तुम इस बात की गवाही दे दोगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारा बाबा नहीं। तो चंद ही लम्हे गुजरे तो वो बच्चा अपनी माँ की गोद में उठ बैठा और एक सरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, वो मेरा बाप हैं। जब ये मंजर तमाम लोगों ने देखा तो पूरी अदालत में हलचल मच गई और लोग हैरान और परेशान हो गए कि ख्वाजा साहब के कहने पर 2 माह का बच्चा बोल पड़ा। और इस बच्चे की गवाही के बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार पर लगा दाग हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। अब ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ अजमेर ले जाने के लिए ख्वाजा साहब को हाथ से पकड़ा तो तमाम लोग ख्वाजा साहब के पैरों में पड़ गए और कहा, हुजूर, दिल्ली को ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत अशद ज़रूरत है, लिहाजा आप मुसलमानों की बका की खातिर ख्वाजा साहब को यहाँ रहने दीजिए। और इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चले गए। तारीख़ में मिलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दोबारा कभी दिल्ली में नहीं आए थे। जब अल्लाह का बंदा हक़ पर हो तो अल्लाह ऐसे ऐसे मोजिज़ात करता है कि अक्ल दंग रह जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।